پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ 3 بدنصیب انسان آج بھی اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو جائے گا. 3 بدنصیب انسان آج بھی. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 بدنصیب انسان وہ ہے جو پہلا نمبر ہے. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أرسلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان أو كثرة التسليم. وقال شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بھی انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کے لیے اور سننے کو بہت قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم عزیزان گرامی، آج جو یہ جمعۃ المبارک ہے، یہ شعبان المعظم کے مہینے کا جمعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس کی نسبت نبی کے طرف ہو جائے اس سے بڑی اور فضیلت کچھ نہیں ہو سکتی. اس مبارک مہینے کے بارے میں متعدد روایات اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہوں اور اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی میں جب بھی شعبان کا مہینہ آتا تو آپ کثرت سے روزہ رکھتے. اس کی وجوہات علماء نے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی تیاری تھی تاکہ روزے کی عادت پڑ جائے
تو پھر رمضان کے روزے چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک بھی بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ شعبان اس کے معنی ہے پھیلنا، شاخ در شاخ کرنا، الگ الگ خانوں میں بانٹنا۔ تو اس مہینے میں اللہ رب العزت کے طرف سے یہ فضیلت ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ خصوصاً شعبان جو ہم لوگ جانتے ہیں وہ شب بارات کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں ہے کہ شعبان کی عید منانی ہے، کچھ ہو یا نہ ہو شعبان کی عید۔ ہم نے ایک نیا گھڑ لیا، ایک نئی چیز کا ایجاد کیا، جبکہ اسلام کے اندر صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ مگر ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم اس کو سستی کرنے کے چکر میں ہیں۔ آپ کسی چیز کو سستی کرنا چاہے اس کو عام کر دیجیے، ڈیلی آپ عید منائیے، پھر عید کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ہر مہینے میں منائیے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اسی لیے شعبان کا جو یہ رات یا دن ہے یہ کوئی عید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر ہم لوگ اس کا بھی نام دیتے ہیں 26ویں عید۔ بھائی عید تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک گزرنے کے بعد تحفے کے دن، یعنی اللہ کی طرف سے انعام کا دن۔ یہ شعبان کیا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بستر سے اٹھے اور چپ چاپ، نوٹ کیجئے گا اس بات کو، چپ چاپ، ماں عائشہ بھی آرام فرما رہی تھی، میرے آقا بھی آرام فرما رہے تھے۔ اب حضور خود اٹھ رہے ہیں مگر بیوی کو نہیں اٹھا رہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جو ہے ڈھول باجا تماشا، اور پھر غضب بالائے غضب، یعنی بے شرمی کی انتہا۔ آج مسلمان اس کو دیوالی کی طرح پٹاخے کی رات سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے چھتوں سے پٹاخے پھوڑنے کی آوازیں آتی ہیں، اجالا کیا جاتا ہے۔ کیا ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ آپ شعبان کی رات میں پٹاخے چھوڑے، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے شیطان والا وہ عمل کرے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے؟ بھائی آواز سے شیطان ہی خوش ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پازیب ایسی پہنتی ہے کہ جن کی گھنگرو کی آواز باہر تک آئے، شیطان مارے خوشی کے اس میں ناچتا ہے۔ تو معمولی پازیب کی گھنگرو کی آواز کا یہ عالم ہے، تو پٹاخوں کا کیا عالم ہوگا؟ مگر مسلمان کو کون سمجھائے؟ یہ تو جنہوں نے ان کو جس کو مان لیا تو مان لیا، کرنا ہے تو کرنا ہے، چاہے مسجد کے محراب سے چیختے رہو، چاہے باہر اس کی ترتیب دیتے رہو، مگر ہم اپنے جو ہے کرتوت سے باز نہیں آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے احوال ماں عائشہ فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان میں نبی آدھی رات میں خود اٹھے اور آپ چپ چاپ نکلے بھی اس انداز سے تاکہ پتہ نہ چلے، دروازہ بھی آہستہ سے کھولا اور اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا جنت البقیع کی طرف چلے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے میری بھی آنکھ کھلی، مجھے کچھ تجسس پیدا ہوا کہ نبی آدھی رات میں کہاں جا رہے ہیں، تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی جو ہے کہاں گئے؟ جنت البقیع گئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ آپ عمرہ میں حج میں گئے ہیں
اور جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے، جو جا چکے اللہ انہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے کی جگہ تو مکہ اور مدینہ ہے، بس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس کے لیے سفر کیا جائے اور پیسے خرچ کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ ابھی سے ہماری پلاننگیں چل رہی ہوگی، بھائی سمر سیزن آ رہا ہے، چھٹیوں میں ہمیں کہاں پکنک منانے جانا ہے، کون سا بیچ میں جانا ہے، کہاں پر پیسے خرچ کرنا۔ مگر اسی بندے کے بچوں کے اسکول کا جب معاملہ آتا ہے تو فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں رہتا، عیاشی کرنے کے لیے پیسہ ہے، یہاں وہاں جا کے برباد کرنے کے لیے پیسہ ہے، مگر اسی کے بچے کا میٹر ہے اب ٹیوشن فیس جمع کرنا ہے تو مسلمان کا جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ بولتا بیٹا بس جو پڑھ لیا پڑھ لیا، ایک کام کرتا ٹنکری کا کام سیکھ لو، میکینک کا کام سیکھ لو، مگر اسی کو بولو کہ نہیں فلانی جگہ پہ جانا ہے، فلانی درگاہ پہ جانا ہے، کچھ بھی کرے گا وہ پیسہ ارینج کر لے گا، جائے گا وہ، مگر وہی 10-20 ہزار دے کے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا۔ میرے بھائیوں پڑھانا اصل کام ہے۔ تو بہرحال ماں عائشہ فرماتی میں بھی پیچھے پیچھے چلی جاتی۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، کس کے لیے؟ آج جو آپ ہم یہاں بیٹھے ہیں بے شرمی کر کے ہمارے لیے دعا مانگو، قیامت تک آنے والے گنہگار امتی کی بخشش کی دعائیں مانگو۔ اور رو رو کے اتنا برا حال ہو گیا، ماں عائشہ خود فرماتی ہے میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی رہی، یہاں تک کہ میرے نبی کی دعا اتنی لمبی اتنی لمبی اتنی لمبی ہوئی کہ میرے ہاتھ تھک گئے، میں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر تھوڑی دیر آرام کرنے پھر ہاتھ اٹھائی، پھر مانگتی رہی، پھر تھک گئی، پھر چھوڑ دیا۔ یہاں تک ماں عائشہ فرماتی ہے 3 مرتبہ میرے ہاتھ تھک گئے اور میں نے ہاتھ چھوڑ کر کے دعا مانگنی شروع کی، اور جب دعا ختم ہوئی، نبی جب دعا ختم کر کے واپس آ رہے تھے تو میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے روم آ گیا۔ اللہ کے نبی بھی پہنچے۔ تو آپ جب تیز کوئی بھاگتا ہے تو اس کو پوچھیں کہ اس کی سانس کیسے پھولتی ہے، تو نبی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا بات ہے، سانس کیوں پھول رہی ہے، ہاتھ کیوں رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو دعا مانگ رہے تھے تو میں بھی آمین کہنے کے لیے پیچھے چلی گئی تھی، اور جیسے آپ نے دعا ختم کی تو آپ کو معلوم نہ ہو اس لیے میں تیزی سے بھاگ کر کے یہاں آ گئی اور آپ سے پہلے پہنچ گئی، اس لیے میں آپ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا، تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں کوئی خیانت کروں گا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے عائشہ آج کی جو رات ہے یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات، اتنی پیاری رات ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گنہگاروں کی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اتنی گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے کہ پھر میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ 1 ملین کی ہوگی، 10 بلین کی ہوگی یا ٹریلین کی ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ مدینے میں جو خاندان ہے بنو کلب، یعنی کہ اس خاندان کی بکریوں کے، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مدینے میں بکری پالنے والے خاندان بنو کلب کے ہیں، ان کے یہاں بکری پالنے کا رواج تھا۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ان کی بکریوں کو اگر لائن لگا دی جائے تو تقریباً 3 میل لمبی چوڑی لائن ہو سکتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بھیڑ کے بکریوں کے جو جسم پر بال ہے، جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کیا کہا؟
بھیڑ کے بکریوں کے کھال میں کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے ارب، کتنے خرب، کتنے ملین، کتنے بلین، کتنے ٹریلین ہوں گے، کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اور اتنی بکریوں کے، ساری بکریوں کو ملا کر کے جتنا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی اللہ جسے چاہے گا مغفرت فرما دے گا، جسے چاہے گا مغفرت فرما دے گا۔ آج کی رات اتنی مغفرت ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہی ہر سال میرے گنہگار امتیوں کی مغفرت ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ سارے میرے امت کی مغفرت ہو جائے گی سوائے 3 بندے کے، سوائے 3 بندے کے۔ یہاں ہے اصل ٹاپک، نقطہ یہاں پر ہے۔ آج اگر کوئی آ جائے، ہمارے کرناٹک کے چیف منسٹر سدھارمیا جی آ جائے، گیٹ جا کے کہے اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو ایک ایک فلائٹ ملے گا سوائے 3 کے، تب کیا حال ہوگا؟ پریشان ہوں گے کہ نہیں؟ بھئی وہ 3 کون؟ وہ 3 بدنصیب کون ہے جس کو نہیں باقی سب کو مل رہا ہے؟ کہا کہ 3 کو نہیں ملے گا، باقی سب کو ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت دو عالم پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ 3 بدنصیب انسان آج بھی اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ 3 بدنصیب انسان آج بھی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 بدنصیب انسان وہ ہے جو پہلا نمبر ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت معاذ سواری پر سوار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا لگام پکڑے ہوئے مدینے سے باہر جا رہے ہیں۔ ایسا بھی کوئی آقا آپ نے دیکھا ہوگا جن کے لیے زمین و آسمان کو اللہ نے سجایا، سارے جہان کے بادشاہ ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ غلام سواری پہ بیٹھا ہوا اور آقا اس کے نکیل پکڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اے معاذ خیال رکھنا، خیال رکھنا، کبھی کسی مظلوموں پر ظلم نہ کرنا، کسی غریب پر کبھی تمہارا گھوڑا نہ چلے، کسی کے ساتھ تم نہ انصافی نہ کرنا۔ پھر آگے چل کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر فرمایا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگر تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، یعنی قتل کرنے کی دھمکی، جلا دینے کی دھمکی، اور یہ کہا جائے کہ شرک کرنا، اے معاذ یاد رکھنا کہ اس کے باوجود بھی اگر شرک نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شرک کرتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، فرمایا میں جسے چاہوں گا بخش دوں گا، شرابی ہے میں چاہوں گا بخش دوں گا، زنا کرنے والا ہے میں چاہوں گا بخش دوں گا، چوری کرنے والا ہے اگر اس نے توبہ کر دیا، جس کا مال چوری کر لیا ہے اسے اگر وہ معافی مانگ لے گا تو میں اسے بھی بخش دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں صرف اس بندے کو نہیں بخشتا جو شرک کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ 1 نمبر میں وہ ہے جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ساجھی کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے مگر ساتھ میں کسی اور کو مانتا ہے۔
اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے مگر پھر کسی اور کو جو ہے مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ کو بیٹا دینے والا سمجھتا ہے مگر کہیں اور سے بھی مانگتا ہے۔ یہ نہیں شرک کا مطلب ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مگر اللہ کی صفات کے ساتھ میں وہ صفت جو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں کسی کو شریک کر لیتا ہے، اسی کا نام مشرک ہے۔ مشرک اس کی دعوت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو آج محروم جو بد نصیب ہے جس کی بخشش نہیں ہو رہی، ان میں سے سب سے پہلا نمبر شرک کرنے والا۔ آئیے دوسرا نمبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی سنو اور اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھو کہ آج تو اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے بھی زیادہ گر رہی ہے، آج اللہ کی رحمت سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ، آج جو ہے ریگستان کے ریگ کے ذروں سے بھی زیادہ، مگر اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا تین بندوں کی مغفرت نہیں، ایک مشرک، دوسرا اپنے والدین کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں تڑپ رہی ہے ایک ڈسپرین ٹیبلٹ کے لیے، جیب میں ہاتھ نہیں جاتا، بیوی کے لیے بیوٹی پارلر کے 5,000 کے بل ادا کیے جائیں۔ یہ ہے وہ بدنصیب، یہ ہے وہ بدنصیب انسان جو آج اس کی بھی مغفرت نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کا مجرم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کے اوپر ظلم کرو، بیوی کا حق بیوی کو دو، ماں کا حق ماں کو دو، باپ کا حق باپ کو دو، سب کے حق حقوق الگ الگ بیان کیے گئے۔ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا تھا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ مرض الموت میں مبتلا ہے، کلمہ زبان سے نہیں نکل رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کلمہ زبان سے نہ نکلے تو اس کی موت کیسی ہو۔ وہ صحابی رسول ہے، وہ نبی کا عاشق جس کے بارے میں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہے، جس کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت والے لوگ ہیں، جس کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ یہ مجھ سے کون کر اللہ کر یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور میں ان سے راضی ہو گیا۔ سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا، مگر راستے میں بات بن نہیں رہی ہے، رکاوٹ آ گیا۔ کیا رکاوٹ آیا؟ کلمے کے بغیر مرے گا تو رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے، کلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کلمہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، حج نماز زکوٰۃ سب بیکار ہے۔ نبی کے خدمت میں بات آئی کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق صادق سچا عاشق، مگر مرض الموت میں مبتلا، کلمہ نہیں نکل رہا، کیا بات ہے؟ پتہ نہیں، کیا کوشش کرو، کہا جو بھی کوشش کرے کلمے کے لیے زبان بند، کہا ان کے بابا زندہ ہے، کہا باپ نہیں ہے ماں ہے، کہا جاؤ ماں کو بولو میرا سلام سنو، وہ آ سکتی ہے تو آنے بولو، ورنہ محمد الرسول اللہ خود آنے کے لیے تیار۔ بوڑھی ماں لاٹھی ٹیک 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 نبی کے دربار پہ آئی، ماں نے کہا امی جان بتاؤ علقمہ کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا پیارا ہے، ہر بات کہتا ہے میرا بیٹا بڑا پیارا ہے، ہر ماں کہتی ہے میرا بیٹا بڑا پیارا ہے، چاہے وہ بالکل کالا کلوٹا، یہاں تک کہ توی کا الٹا حصہ کتنا کالا رہتا ہے اتنا بھی کالا ہے، مگر اس کی ماں سے پوچھو، وہ ماں کہتی ہے میرا بیٹا 14ویں رات کا چاند ہے۔ کبھی بھی کسی بیٹے کے
برائی اس کے ماں کے سامنے مت کرنا، اس لیے کہ وہ آپ کی نظر میں برا ہو سکتا ہے، ماں باپ کی نظر میں کبھی وہ برا نہیں۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہے یا رسول اللہ نہایت ہی شریف، عبادت گزار، تہجد گزار، روزہ رکھنے والا، صوم و صلاۃ کا پابند، ہر غزوے میں آپ کے ساتھ شریک ہونے والا میرا مولا علقمہ ہے، بڑا پیارا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ دل کا درد کچھ اور کہا مائی میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ کتنی عبادتیں کرتا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں تیرے دل کے اندر کیا ہے، تو راضی ہے کہ نہیں؟ آنکھوں سے آنسو گر گیا۔ آج بھی ماں باپ دیکھیے روڈوں پہ بھیک مانگتے ہیں، اپنے بیٹے کی عزت بچانے کے لیے وہ نہیں کہتے کہ میں فلاں کی ماں ہوں۔ میں ایسی عورت کو جانتا ہوں بھیک مانگ کے کھاتی ہے، اس کا بیٹا 3 منزلہ بلڈنگ پہ رہتا ہے، کبھی بیٹے کی عزت کو نیلام نہیں کرتی کہ میں فلاں کے بیٹے ماں ہوں، بلکہ وہ عزت کو بچاتی ہے۔ حضرت علقمہ کی والدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جب چھیڑ دیا زخم کو تو سنیے میرا بیٹا بڑا پیارا بڑا نرالا، مگر پرابلم صرف اتنا ہے کہ جب بیوی اور میری باری آتی ہے تو وہ ہمیشہ بیوی کا ساتھ دیتا، میرا ساتھ نہیں دیتا، میں ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی پکڑ لیے بیماری کو، اللہ کے نبی کہا کہ امی جان اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک چلا، روتی ہوئی کہنے لگی یا رسول اللہ بڑا دل دکھایا، بڑی بے عزتی ہوئی ہے، بڑا تکلیف ہے مجھے، میں معاف نہیں کر سکتی، میرا دل گوارا نہیں کر رہا کہ میں معاف کروں، سب کچھ صحیح ہے مگر میں معاف نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ حکم ہے کہ مشورہ؟ کہ حکم تو نہیں ہے مشورہ ہے۔ کہ اگر حکم ہوتا تو مان لیتی، مشورہ ہے تو نہیں مانی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے علی جلدی سے لکڑی اکٹھا کرو اور ذرا آگ جلاؤ اور اس دہکتی ہوئی انگارے میں علقمہ کو لا کے ڈال دو، علقمہ جل کے راکھ ہو جائے۔ ماں کے سامنے جب یہ تجویز آئی، ماں کے سامنے جب معاملہ آیا، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے امی جان اگر میں یہاں کی آگ میں نہ جلاؤں تو وہ جہنم کی آگ میں جا کے جلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ آگ تو بڑی معمولی ہے، اللہ نے 70 مرتبہ پانی سے دھو کے بھیجا ہے دنیا میں، وہ آگ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تکلیف دینے والی ہے۔ اے امی جان اگر تو معاف نہیں کرتی یہ بلا کلمے کے مر جائے گا اور یہ جہنم کی آگ میں جا کے جلے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ میں یہیں پر اسے جلا کے راکھ کر دوں۔ ماں کب برداشت کر سکتی ہے؟ ماں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا میرے سامنے جل جائے۔ اللہ کے نبی جاؤ میں نے معاف کر دیا، میرے بیٹے کو میں نے معاف کر دیا، میرے بیٹے نے جتنا بھی دل دکھایا مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ میرے نوجوانوں تم اپنے والدین سے ناراض ہو، یقیناً ناراض ہوگے، یقیناً تمہارے والدین تمہارے سے غلطیاں کی ہوگی، کسی بہن کو زیادہ چاہتی ہوگی، کسی بھائی کو زیادہ چاہتا ہوگا، کسی رشتہ دار کو زیادہ چاہتا ہوگا، تمہارے ساتھ یقیناً ناانصافیت کی ہوگی، مگر وہ ناانصافیت تم مت پکڑو، وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، تمہارا معاملہ تمہارے والدین کے ساتھ ہے۔ آج جاؤ جا کے اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھو، باپ کے قدموں میں بیٹھو، کہو ابا حضور میں نے جو گستاخی کی ہے مجھے معاف کر دیجئے، دیکھنا پھر تمہاری بزنسوں میں کامیابی ملے گی، تمہیں زندگی میں سکون ملے گا، تمہارے والدین کے قدموں میں جا کے بیٹھو۔ اور آؤ آگے چل کے ایک بات بتا دو، جن کے والدین ناراض ہو کے دنیا سے گزر گئے اب کیا کرے گا؟ اب تو راستہ بند ہے ان کا، وہ تو قبر میں سو رہے جا کر کے مگر ناراض تھے۔ بیٹے نے باپ سے کبھی بات نہیں کی،
ماں سے کبھی بات نہیں کی، اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایسی اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس پاؤں کے پاس جا کے بیٹھے، پاؤں کے پاس جا کے بیٹھے، گر گرائے، روئے۔ ان کو وہاں بھی وہی سکون ملے گا جو ایک بچے کو ماں کی گود میں ملتا ہے۔ ان کو لگے گا کہ میری ماں آج مجھ سے پیار کر رہی ہے۔ رویندر ناتھ ٹیگور ایک بہت بڑا کبھی گزرا ہے، انہوں نے واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ایک نوجوان ایک لڑکی سے عشق کرتا تھا، دونوں کے پیار و محبت کی چرچائیں عام ہونے لگی، گلیوں میں ہونے لگی۔ اچانک ماں کی ملاقات اس لڑکی سے ہو گئی۔ لڑکی کو ماں نے بہت ڈانٹا کہ تیری وجہ سے ہم سب کی بدنامی ہو رہی ہے، ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں، کیوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہو؟ ایسا ہو جاتا ہے واقعات۔ تو لڑکی ناراض ہے، اور آج کل کا ناراض کا بڑا آسان جملہ ہے کہ بھائی اس کا فون نمبر جو ہے بلیک لسٹ میں ڈال دیں۔ نوجوانوں کو پتا ہوگا جب ان کا پرابلم ہوتا ہے اپنے فرینڈوں سے تو بلیک لسٹ میں ڈال دیتے۔ اب یہ پریشان سر پھوڑ رہا ہے، پریشان ہے کہ کیسے میرا گرل فرینڈ سے بات ہو جائے، کیسے میری جو ہے محبوبہ سے بات ہو جائے۔ میرے یارو، ایک محبوبہ جس کے جسم کے اندر گندگی ہی گندگی ہے، پیٹ میں گندگی، ناک سے گندگی، وہ محبوبہ ناراض ہو جائے، آپ تڑپتے ہو بات کرنے کے لیے۔ وہ حکم الحاکم، وہ اللہ جتنے ہمیں بغیر مانگے اتنا خوبصورت جسم دیا، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، برسوں سے ناراض ہے، ہم نے کبھی راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہم نہیں کہ اللہ آپ ہم سے اتنا ناراض ہو گئے، میں کبھی نماز کو نہیں آتا، کبھی جو ہے اچھا کام نہیں کرتا، اللہ آج آپ مان جائیے۔ دیکھیے کیسے بلیک لسٹ ہٹا کر کے ہاٹ لسٹ میں آپ کا نام اللہ ڈال دے گا، کہے گا نہیں تو سب سے بڑا میرا پیارا بندہ ہے۔ وہ ٹائم ابھی چل رہا ہے۔ تو رویندر ناتھ ٹیگور جی لکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اس لڑکے سے بات کرنا بند کر دیا۔ لڑکی نے کہا کہ تمہاری ماں نے بڑا انسلٹ کیا میرا، تمہاری ماں کی وجہ سے میری بے عزتی ہوئی، اس لیے میں تم سے بات نہیں کرتی۔ اب ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو میں یا وہ۔ عورتیں یہ اس ٹاپک پہ بہت جلدی آ جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان جانتے ہیں جب ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی سب سے پہلے کہتی یا تو میں رہوں گی یا یہ بڈھی رہے گی تمہارے گھر میں، ہے کہ نہیں؟ یا میں یا یہ۔ اب نوجوان بیچارہ، اس کے سامنے بچے، اس کے سامنے رشتے دار، اس کی پریسٹیج کا معاملہ، اب کیا کرے؟ پھر وہ دل کو تسلی دیتا ہے چلو ماں کو کیسے بھی بعد میں منا لیں گے، پہلے بیوی کو خوش کرتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ نوجوان ہے میرے دوست، یا تو تیری ماں رہے گی یا میں رہوں گی، میں دونوں ہم ایک ساتھ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہاں تم کو اگر مجھ سے حاصل کرنا ہے، مجھ سے شادی کرنی ہے تو ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام کرنا؟ کہ تمہارے ماں کا کلیجہ نکال کے لانا ہوگا، اور اس کلیجے کو میں جب تک چباؤں گی نہیں تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ فرمایا کتابوں میں لکھا وہ نوجوان نشے کی حالت میں تھا، کیونکہ وہ لڑکی بات نہیں کر رہی تھی، وہ چاقو اٹھایا اور دوڑتا ہوا گھر گیا۔ ماں آرام کر رہی تھی، ماں نے دروازہ کھولا، بیٹا اتنی رات غائب تھے بیٹا، کیوں لیٹ سے آئے؟ ماں پیارے الفاظ سے کہہ رہی ہے، مگر اس کے جسم میں تو اور کچھ سوار تھا۔ اس نے ماں کو مارا چاقو اور وہ الگ۔ ماں تڑپتی ہوئی زمین پہ گری، مر گئی۔ اس کا سینہ چاک کیا اس بیٹے نے، اور اس کا کلیجہ نکالا، اور نکال کر کے اسی مدہوشی کے عالم میں تیز تیز دوڑتا ہوا اس لڑکی کو دینے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ٹھوکر لگی، گرا زمین پہ۔ جب گرا تو لکھنے والے نے لکھا ہے اس کلیجے سے آواز آ رہی تھی، بیٹا تو گر گیا، کہیں چوٹ تو تجھے نہیں لگی؟ بیٹا کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ ہے ماں کا کلیجہ میرے دوستو۔ کہیں ماں کو اپنا بڑا کے تو دیکھو۔ میرے حال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج کی رات وہ بدنصیب انسان جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ماں باپ کا گستاخ ہے۔
آج اگر میری بات آپ کو لگی کہ میں نے صحیح کہا ہے تو جن کے والدین ناراض ہیں جائیں اپنے ماں باپ سے معافی مانگو. ہمارا کام نہیں ہے ماں باپ کی غلطی پکڑنا. وہ لاکھ غلطی کرے لاکھ ظلم کرے, وہ اللہ کے ساتھ ان کا بیٹر ہے. ہمارا بیٹر ماں باپ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. امی آپ جو کہو الحمدللہ. کیوں؟ اللہ نے وہ مقام دیا ہے ان کو, اللہ نے وہ مقام دیا. اللہ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ نے کہا تمہیں اگر ان کی باتیں بری لگے, تمہیں برداشت نہ ہو, کھٹ کے پی جاؤ مگر اف مت کہو. ہاں اچھی باتیں کہہ کے وہاں سے نکل جاؤ. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. نہ اف کہنا, نہ ڈانٹنا, نہ ڈپٹنا, نہ ان کو جو ہے نصیحت کرنا, بلکہ اتنا کہنا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اچھی باتیں کہہ کر کے وہاں سے آپ ان کے ساتھ رشتہ اچھا کرو. یہ مقام کسی خطیب نے والدین کو نہیں دیا, اللہ نے دیا ہے جس نے ان کو بنایا, آپ کو بنایا. بہرحال تیسری بات رہ گئی, انشاءاللہ پھر میں کبھی آپ سے عرض کروں گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے چلتے میں آپ سے دو گزارش, ایک تو یہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ گاڑیاں سامنے آپ لوگ نہ کھڑی کریں, یہ ایمبولینس کی جگہ ہے. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی گاڑیاں کھڑی ہیں. آپ حضرات سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ روڈ کو جام نہ کریں اور خصوصاً ایمبولینس کے لیے آپ لوگ جگہ کو خالی رکھیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان باپ ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, آنے والی شب بارات میں ہم طے کر لیں کہ ہمارے گھر سے کوئی پٹاخہ نہیں پھٹے گا انشاءاللہ, ہے نا؟ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. بچہ جتنا بھی بل کے بچہ کہے گا بھائی میں زہر پیوں گا, پلائیں گے کیا؟ نہیں پلائیں گے. بچے کو کیا معلوم ہے زہر پینے سے مر جاتا. ایسے ہی یہ غلط رسومات آتے ہماری نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دولت دی, آپ کے گھروں میں ٹو ویلر ہے. بہت سارے کے گھر میں 5-5 لاکھ کی ٹو ویلر ہے. مسلمان کے پاس پیسے کی کمی تھوڑی ہے, وہ تو صرف مسجد میں پیسے کی کمی نظر آتی ہے. جیب میں ہاتھ جائے گا کتنا اعلان کر دو, 1000 روپے سے آگے بڑھے گا نہیں مسجد کا چندہ. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہاں کے ہمارا جیب سوکھ جاتا ہے سوکھا کنویں کی طرح. باقی اور جگہ میں عیاشی مسلمانوں کا ماشاءاللہ. تو بہرحال آپ کے پاس ٹو ویلر ہے, کار ہے, جو کی گاڑیاں ہیں, اس دن اللہ کے واسطے اپنے بچوں سے چابیاں لے لیجیے. کسی کو ویلنگ کرتے ہوئے نہ دیکھا جائے روڈوں میں. وہ عبادت کی رات ہے, اللہ کو منانے کی رات ہے. وہ رات روڈوں میں گزارنے کی نہیں ہے. میں اس دن بیانوں میں جاتا ہوں کہ جب میری واپسی ہوتی ہے 2:30 بجے 3 بجے, تو روڈوں میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کے مکہ اللہ یہ آوارہ کتے کہاں سے پیدا ہو گئے. مسلمان کے بچے کتوں کی نسل میں چلے, راتوں میں یہاں وہاں کھڑے ہو کر کے عیاشی کرنا, سگریٹیں پینا, گاڑیاں ویلنگ کرنا, یہ مسلمانوں کی صفات ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے. کب سے یہ آ گیا ہے؟ اس لیے مسلمان بچوں کو اگر ہم سدھارنا ہے, ہم اپنے بچوں کو سدھاریں. ہر باپ اپنے بچے کو کنٹرول کر لے, سب ہو جائے گا. ہم دوسرے کے بچوں کو بولتے رہتے ہیں, اپنے بچوں کو کبھی نہیں بولتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے سارے بچے آزاد ہیں, سارے باپ جو ہے بعد میں ہوتے ہیں. گیا ویلنگ کرنے کے لیے, خدا نہ خواستہ کبھی نہ ہو. یہ اگر ایسا کچھ حادثہ ہو گیا, کسی کی گاڑی کسی سے ٹکرا گئی. ایک بار میں بیان سے آ رہا تھا, ایک ویسے ویلنگ کرتے ہوئے ایک دم میری کار پہ آ کے مارنے ہی والا تھا. میں نے کہا یا اللہ اگر آج کچھ ہو جاتا میرے ساتھ تو لوگ کیا کہتے, مولانا بھی ویلنگ کر رہے تھے شاید. بھائی ہماری مجبوری ہے ہمارے, مگر تم خود تو مر ہی رہے ہو, دوسرے کو بھی مار رہے ہو. ایسا مت کرو. اس لیے ہر آدمی طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو آنے والا شب بارات ہے, اس شب بارات کی رات کو اللہ سے وصول کریں گے کیش. اللہ چیک دینے کے لیے تیار ہے, وہ چیک میں کیا لکھا ہے وہ آپ کا کام ہے. تو ہم انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کے عبادت کریں گے. قبرستان جانا ایک بار زندگی میں ثابت ہے, ہر سال جانا ضروری نہیں ہے.
ہر دن آپ جائیے وہ اچھی بات ہے، ہر جمعے کو جائیے وہ اچھی بات ہے، مگر اسی دن جانا، وہاں پر میلہ لگانا، ٹھیلا لگانا اور مجبوراً وہاں پر جو ہے تجارت کے لیے شاپ کھولنا، قبرستان جا رہے ہو یار، کوئی میلہ تھوڑی جا رہے ہو۔ اب وہاں جا کے دیکھو شاپنگ چل رہی ہے، اب تو جیولری کے آرٹیفیشل جیولری کی دکانیں لگنے لگی، اب میری ماہر بہنیں بھی جا رہی ہے۔ آنے والی نسلیں کیا ہوگی معلوم ہے؟ آنے والی نسلیں کسی اور قوم کے نقل کرتے کرتے یہ شب بارات کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا، صرف میلہ اور ٹھیلا ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسی برائیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔